مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ وجہ کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، آج کے وقت میں غیر مسلم 4 بجے اٹھ کر نہا دھو کر مارننگ واک کو جاتے ہیں۔ غیر مسلم 4 بجے اٹھ کر مارننگ واک کو جاتے ہیں، اور ان کی غیر مسلم عورتیں صبح 4 بج کر کچھ منٹ پر اٹھنے کے بعد نہا دھو کر پوجا پاٹ کرتی ہیں۔ یعنی گھر میں پوجا پاٹ کرنے کے بعد جو ہیں وہ گھر کی دھلائی صفائی کرتی ہیں، کھانا تیار 6-7 بجے تک وہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا بیٹا 4 بجے سے 6 بجے تک ایگزامینیشن کی تیاری کرتا ہے، جو اسے ایگزام دینے جانا ہے، ایگزام کی تیاری صبح سویرے کرتا ہے، اور اس کے بعد رننگ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جم جاتا ہے یا رننگ کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ غیر مسلم کی بیٹی صبح 4 بجے اٹھ کر پڑھائی کرتی ہے، ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، 6-7 بجے تک یوگا کلاس کمپلیٹڈ کر لیتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ غیر مسلم صبح سویرے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اب مسلمان کی دیکھو، اب اپنے مسلمان بھائی کو دیکھو، مسلمان بھائی مسلم جو ہے وہ مشکل سے 8-9 بجے کے بعد اٹھ پاتا ہے، آنکھیں ملتا ہوا 8 یا 9 بجے اٹھتا ہے ہماری قوم کا مسلمان، اور نماز نہ قرآن نہ کوئی عبادت نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع سجود، اور 9 بج کے کچھ منٹ پر یا 9 بجے کے آس پاس ہماری قوم کا مسلمان بھائی جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو ہے 9 بجے کے ٹائم اخبار پڑھتے ہیں، اخبار پڑھنے پر مصروف ہو جاتے ہیں، 9 بجے اخبار پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ مسلم عورتیں اپنے پتی یعنی اپنے شوہر کی 4-5 آوازوں کے بعد 9 بجے سستی اتارتی ہوئی اٹھتی ہیں اور گھر کے کام میں لگ جاتی ہیں، اور بنا نماز پڑھے، بنا نیک کام کیے، بنا قرآن پڑھے، بنا کوئی اللہ کی عبادت کرے، گھر کے اندر کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ مسلم کا بیٹا، مسلمان کا بیٹا، اس کے اٹھنے کا ٹائم اور لیٹ، وہ 11 بجے اٹھتا ہے۔ بہت سے بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 12 بجے اٹھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم بھائی اتنی لیٹ کیوں اٹھتے ہو؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رات کے 3-3 بجے تک، رات کے 4-4 بجے تک تو ہماری قوم کا بیٹا جو ہے نا وہ PUBG گیم کھیل کر فارغ ہوتا ہے، واٹس ایپ چلا کر رات کے 3-3 4-4 بجے تک فارغ ہوتا ہے۔ فیس بک پہ کئی آئیڈیا بنانے کے بعد، سارے آئیڈیوں کو چلانے کے بعد، گھنٹوں فارغ ہونے کے بعد جب وہ رات کو 4-5 بجے سوتا ہے تو بھائی بتاؤ صبح 11 بجے کیسے نہ اٹھے گا؟ پھر مسلمان اور مسلمانوں کی بیٹیاں بھی 9-9 10-10 بجے اٹھتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ حالات میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حالات مسلمانوں کے، اور جو حالات شروع میں بتائیں وہ حالات غیر مسلموں کے، میں 100% نہیں بلکہ 70 یا 80% لوگوں کے حالات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جلدی اٹھتے ہیں، اس لیے کامیابی حاصل کر رہے ہیں دنیا میں، اور مسلمان جو ہے دیر سے اٹھتا ہے، دیر سے کاموں کو انجام دیتا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے مسلمان ہمیں تو ترقی نہیں مل رہی، ہمیں تو کامیابی نہیں مل رہی، ہم تو سرسبز نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو برکت ہی نہیں ہے۔ غور کرو، بزرگوں کا قول ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی ٹائم، فجر کے وقت جو تمہارا دروازہ اگر کھل جائے تو اس کھل جانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں فجر کے وقت تمہارے گھر میں آنے لگتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ، مسلمان فجر میں اٹھتا نہیں، مسلمان سوتا رہتا ہے، اور وہ پھر سونے کے بعد اٹھتا ہے 9-10 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے تک، اور اٹھنے کے بعد ناشتہ کرتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، پھر بھی توجہ نہیں کہ قرآن پڑھے، پھر بھی توجہ نہیں کہ نماز پڑھے، پھر بھی توجہ نہیں کہ اللہ کی کوئی اور عبادت کرے۔ غور کرو مسلمانوں، ہم اللہ کی عبادت سے محروم ہیں، دور ہیں، پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوم مسلم پریشانی کی دلدل سے نکلے اور کامیابی والے راستے پر چلے تو مسلمانوں کو چاہیے صبح سویرے اٹھیں، اور یہ میرا ہی کہنا نہیں
बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का कहना है कि जो सवेरे उठते हैं वो दुनिया में कामयाबियां हासिल करते हैं, क्योंकि सवेरे की हवा उन्हें लगती है, माइंड फ्रेश होता है, वो पूरे दिन जो है मस्ती से काम करते हैं, कामों में फिर दिल लगता है, शौक लगता है। कहने का मकसद ये मुसलमानों, अगर मुसलमान चाहता है कि हम घर में परेशान न हो तो सुबह उठें, सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ें। और याद रखो 5 वक्त की अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल प्यारे नबी के सदक़े में हमें 5 इनाम अता फरमाता है। जिन 5 वजह से हम मुसलमान जो है परेशान हैं, फजर की नमाज सुनो, फजर की नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। आज के जमाने में औरतें, लड़कियां और नौजवान तक परेशान हैं। मार्केटों में ट्राई पे ट्राई, लोशन पे लोशन, क्रीम पे क्रीम, साबुन पे साबुन, कि कोई ऐसा साबुन मिले जो हमें गोरा, खूबसूरत, अट्रैक्टिव बना दे, कोई ऐसा लोशन मिले, कोई ऐसी क्रीम मिले जो हमें गोरा बना दे। याद रखो फजर की नमाज पढ़ो, चेहरे पर नूर आएगा। जोहर की नमाज पढ़ो, कारोबार में बरकत होगी। असर की नमाज पढ़ो, बदन को ताकत मिलेगी। मगरिब की नमाज पढ़ो, औलाद फरमाबरदार होगी। इशा की नमाज पढ़ो, रात को नींद अच्छी आएगी। अब इन 5 कामों में इंसान ही परेशान है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, मेरी औलाद फरमाबरदार नहीं है, मेरा बदन में ताकत नहीं है, मुझे रात को नींद अच्छी नहीं आती। इन्हीं कामों में तो मुसलमान परेशान है। याद रखो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह के हुक्म से दुनिया में इन 5 तरीके की परेशानियों से महफूज रहोगे। सुबह सवेरे उठो, सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज पढ़ो, नेक काम से अपनी सुबह की शुरुआत करो। गारंटी के साथ पूरे दिन में अल्लाह तुम्हें कामयाबी, कामरानी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल से दुआ है मेरे बोलने में जो भी गलती कोताही हो गई माफ फरमाकर, सही सही को कबूल फरमाकर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।